حلال اور حرام پرانے وقتوں کی بات ہے جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کے پاس اپنی سواری یعنی گھوڑے یا اونٹ ہوتے وہ لوگ ان پر سفر کرتے، اور جن کا سفر لمبا ہوتا تو وہ لوگ رات ہونے سے پہلے پہلے کسی آبادی کو تلاش کرتے تاکہ رات کسی آبادی والی جگہ پر گزاری جائے، اور اس طرح چوری چکاری کا خطرہ بھی کم رہتا تھا۔ انہی دنوں باکر بھی ایک سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں سفر کے دوران ایک جگہ رات کا قیام کیا اور صبح کی نماز ادا کر کے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ دن بھر سفر میں رہا، وہ اپنے گھوڑے پر سفر کر رہا تھا۔ چلتے چلتے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے آبادی تلاش کرنی شروع کر دی تاکہ کسی مسجد میں جا کر تازہ دم وضو کر کے نماز ادا کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے ایک آبادی نظر آ گئی اور وہ اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گاؤں میں پہنچ کر اس نے کسی سے مسجد کا پوچھا تو اسے پاس ہی ایک مسجد مل گئی۔ اب وہ مسجد کے باہر پہنچ کر یہ سوچنے لگا کہ گھوڑا کس کے پاس چھوڑے تاکہ اس کا سامان اور اس پر لگی قیمتی زین حفاظت سے رہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک نوجوان لڑکا نظر آیا۔ اس نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ بیٹا میں ایک مسافر ہوں اور یہاں نماز کے لیے رکا ہوں۔ نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھ لوں، کیا تب تک تم میرے سامان اور گھوڑے کا خیال رکھو گے؟ لڑکا بولا محترم، آپ آرام سے جائیں اور نماز ادا کریں، تب تک میں آپ کے گھوڑے کے پاس ہی ہوں اور آپ اس کی فکر نہ کریں۔ باکر بہت خوش ہوا اور نماز ادا کرنے مسجد میں چلا گیا۔ اس نے بے فکر ہو کر وضو کیا اور نماز ادا کی، اور باہر نکلتے ہوئے اس نے سوچا کہ وہ اس نوجوان کو جو اس کے گھوڑے کی حفاظت کر رہا ہے اس کو شکریہ کے طور پر کچھ رقم دے گا۔ لیکن جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو پریشان ہو گیا۔ اس کا گھوڑا اور دوسرا سامان تو وہاں موجود تھا، لیکن اس کے گھوڑے کی قیمتی زین غائب تھی اور اس نوجوان لڑکے کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ خیر اس نے صبر کر کے وہاں سے معلوم کیا کہ گھوڑے کی زین کہاں سے ملے گی، تو کسی نے اسے بتایا کہ گاؤں میں ایک دکان ہے جہاں سے آپ کو زین مل جائے گی، اور وہ اس دکان پر پہنچ گیا۔ جب وہ اس دکان پر پہنچا تو اس کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا کہ اس کی اپنی زین اس دکان پر لٹک رہی تھی۔ اس نے دکاندار سے اس زین کے متعلق پوچھا اور اس کی قیمت کے حوالے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے